کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور اگر جنگل میں شیر ہی موجود نہ ہوں تو شکار اور شکاری کا تناسب خراب ہو جاتا ہے، جس وجہ سے نہ صرف انسانوں بلکہ دیگر جانوروں کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ شیر کسی دور میں کہ یہ ایک ممالک میں موجود تھے، لیکن اب ان 26 ممالک سے بالکل ختم ہو چکے ہیں جہاں یہ کبھی آزادانہ گھوما کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ 2 لاکھ سے گھٹ کر اب ان کی آبادی صرف 23,000 رہ چکی ہے۔ ہر شیر ایک جیسا نہیں ہوتا، دنیا میں طرح طرح کے شیروں کی قسمیں موجود ہیں۔ بعض شیر چیتے اور جیگوار کے ہائبرڈ سے وجود میں آتے ہیں، جبکہ بعض شیر ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جن کا رنگ یا تو بالکل سیاہ ہوتا ہے یا پھر بالکل سفید۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی عجیب و غریب شیروں کے بارے میں ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ نمبر 1، ایتھیوپین لائن۔ افریقہ میں بہت سی ایسی جگہ موجود ہیں جن میں کبھی یہ شیر گھومتے تھے، لیکن بے لگام شکار کی وجہ سے اب ان شیروں کی تعداد کم ہو چکی ہے۔ ان جگہوں میں ایک جگہ ایتھیوپیا بھی ہے، جس کے شیروں کو اس ملک کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ شیر عام شیروں سے کافی مختلف ہوتے ہیں، اور ان کی عام شیروں سے مختلف ہونے کی وجہ ان کا رنگ ہے۔ ہر کوئی یہ سوچتا تھا کہ یہ شیر ختم ہو چکے ہیں، اور کسی کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ شیر آج بھی ایتھیوپیا میں موجود ہیں۔ لیکن پھر ان شیروں کے ایک گروہ کو ایک بار پھر سے ایتھیوپیا کے ایلٹیش نیشنل پارک میں دیکھا گیا۔ ان شیروں میں قدرتی طور پر کسی پگمنٹ کے فرق سے رنگ میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اور یوں ان شیروں کا رنگ عام شیروں کے برعکس بلیک ہو جاتا ہے۔ ان شیروں کے جھنڈ کی موجودگی کو سائنسدان خوشائن بات کہہ رہے ہیں، اور چونکہ افریقہ میں ہر طرح کے ہی شیروں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے ایک ایسے شیر کی قسم جس کے بارے میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ وہ اس دنیا سے ختم ہو چکی ہے، یقیناً ایک زبردست خبر ہے۔ کچھ عرصہ پہلے انٹرنیٹ پر ایک ایسے شیر کی تصاویر گردش کر رہی تھیں جس کا رنگ بالکل بلیک تھا۔ اس تصویر کے بارے میں تو کہا گیا کہ یہ تصویر حقیقت پر مبنی نہیں ہے، لیکن کالے رنگ کے شیر آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں، اور ان کی پکچرز اور ویڈیوز اکثر منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ نمبر 2، دی لائگر اینڈ دا ٹگ لائن۔ لائگر اور ٹگ لائن میں چیتے اور شیر کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ شیر اپنی طاقت کے لیے مشہور ہوتا ہے، اور ٹائیگر اپنے شکار کی ٹیکٹکس اور سپیڈ کے لیے مشہور ہوتا ہے، جبکہ لائگر اور ٹگ لائن میں دونوں ہی جانوروں کے ٹریٹس پائے جاتے ہیں۔ لائگر ایک میل لائن کے اور ایک فیمیل ٹائیگر کے کراس سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ ایک ٹگ لائن ایک میل ٹائیگر اور لائنس کے کراس سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ دونوں طرح کے ہی جانور جنگل میں نہیں پائے جاتے، اور نہ ہی جنگل میں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جنگل میں نہ شیرنی چیتے کو اپنے پاس آنے دیتی ہے، اور نہ ہی شیر چیتے کی مادہ کے پاس جا سکتا ہے۔ آج تک جتنے بھی لائگرز اور ٹگ لائنز پیدا ہوئے ہیں وہ انہی جانوروں سے پیدا ہوئے ہیں جن کو قید میں رکھ کر ان کی بریڈنگ کروائی گئی تھی۔ لائگرز کو کیٹ فیملی میں سب سے بڑا ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ لائگرز 11.8 فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، ٹرانسوال لائن۔ یہ شیر کلاہاری نیشنل پارک، کروگر نیشنل پارک اور ہیلین نیشنل پارک میں موجود ہیں۔ یہ عام شیروں جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ان کی رنگت عام شیروں سے مختلف ہوتی ہے۔ آپ نے کوئی نہ کوئی البائنو شخص دیکھا ہوگا۔ اس شخص کے اندر میلانن کی کمی ہوتی ہے، اور جس شخص میں میلانن کی کمی ہو جاتی ہے اس کا رنگ سفید ہو جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو برس کی بیماری ہے۔ ان شیروں کے اندر نہ صرف میلانن بلکہ دیگر بھی کئی ایک طرح کے پگمنٹس کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس بیماری کو لیوسزم کہا جاتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے جانور کی سکن اور بال وغیرہ سفید ہو جاتے ہیں۔ اس ڈیفیشنسی کی وجہ سے ان شیروں کو عام شیروں سے مختلف سمجھا جاتا ہے، اور ان کو جہاں بھی رکھا جاتا ہے ان کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ ان کے مخصوص کلر کی وجہ سے ان کی بریڈنگ پر بھی فوکس کیا جاتا ہے، تاکہ ان جیسے مزید شیروں کے ذریعے ان شیروں کی تعداد میں اضافہ کیا جا سکے۔ ایک ایسا ہی شیر 1936 میں ایک شکاری نے مار دیا، اور بعد میں بتایا کہ اس شیر کا وزن 312 کلو گرام تھا، جس وجہ سے سائنسدانوں کو یہ یقین ہوا کہ یہ شیر جنگل میں بآسانی سروائیو کر سکتے ہیں، اور ان کو ان کی بیماری کی وجہ سے زیادہ دشواری نہیں ہوتی۔ نمبر 4، جیگ لائن۔ اس لسٹ میں نمبر 1 پر ہم نے لائگرز اور ٹگ لائنز کو رکھا تھا۔ یہ دونوں شیر انسانوں نے اپنی مرضی اور منشا سے بریڈ کروائے ہیں، لیکن جیگ لائن شیروں کی ایک ایسی بریڈ ہے جن نے اپنی مرضی سے ہی بریڈ کیا ہے۔ کینیڈا کے ایک چڑیا گھر میں ایک میل جیگوار اور ایک لائنس رہتی تھی۔ یہ دونوں جانور اس چڑیا گھر میں بچپن میں لائے گئے تھے، اور بچپن سے ہی ان کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ جیسے جیسے یہ دونوں جانور بڑے ہوتے گئے، چڑیا گھر کے مالکان نے ان پر نظر رکھنی شروع کر دی،
اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ یہ جانور رات کو ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہیں، لیکن دن کو یہ دونوں جانور ایک دوسرے سے بالکل بھی الگ رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ہر کسی کو حیرت کا جھٹکا لگا جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ شیرنی ماں بننے والی ہے۔ پھر اس شیرنی نے 2 بچے دیے، ایک بچے کا نام سونامی رکھا گیا جو کہ اپنے باپ سے زیادہ ملتا ہے، اور ایک کا نام جزارہ رکھا گیا جو کہ اپنی ماں سے تو ملتا ہے لیکن اس پر جگوار کی سکن پر موجود مارکس کی طرح کے نشانات موجود ہیں۔ یہ دونوں جانور آج بھی کینیڈا کے اسی چڑیا گھر میں موجود ہیں اور ان کو سیاح دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں، اور یوں یہ دونوں جیگلائنز اپنے آپ کو خصوصی توجہ کا مستحق بھی قرار پاتے ہیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔